وسلم کو، سیدنا علی کو، سیدنا حسن کو، سیدنا حسین کو موت آئی، وہ موت کے شکار ہوئے، وہ شہید ہوئے، اللہ کی جنتوں میں گئے۔ جب ہم مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے لفظ موت کا استعمال کرتے ہیں تو یاد رکھیے اللہ کے نبی کی ادنا سے ادنا توہین کرنا بھی کفر ہے۔ مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ادنا سی گستاخی انسان کو وادی ایمان سے نکال کر وادی کفر میں داخل کر دیتی ہے۔ لیکن لوگوں، دنیا میں پھیلا ہوا یہ عقیدہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ موت کا استعمال گستاخی ہے، یہ غلط عقیدہ ہے، یہ خلاف واقع عقیدہ ہے۔ قرآن نے خود مصطفیٰ علیہ السلام کے لیے لفظ موت استعمال کیا، انک میت وانہم میتون۔ صحابہ کرام نے مصطفیٰ علیہ السلام میرے آقا کی عزت پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، میرے بچے قربان ہو جائیں، ہماری گردنیں کٹ جائیں، مصطفیٰ علیہ السلام کی عزت کو بیان کرتے ہوئے، ان کی حفاظت کرتے ہوئے، ان کے دین کی حفاظت کرتے ہوئے صحابہ نے میرے آقا کے لیے لفظ موت استعمال کیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا مات النبی، اس سے کوئی یہ ظالم امت کو دھوکہ نہ دے کہ ہم لفظ موت استعمال کر کے مصطفیٰ کی گستاخی کر رہے ہیں۔ ہم گستاخ رسول کو کافر جانتے ہیں، لیکن یہ لفظ تو آقا کے لیے قرآن نے استعمال کیا، یہ نبی کی گستاخی نہیں ہے۔ ہاں اگر تم کسی اور کے بارے میں یہ عقیدہ رکھو کہ اس کو موت نہیں آتی، اس کے لیے بقا ہے، تو یہ رب کی گستاخی ہے، کیونکہ موت اگر کسی پہ نہیں آ سکتی تو ایک عرش والا اللہ ہے، باقی ساری کائنات اس کے لیے فنا ہے، اس دنیا کو ختم ہونا ہے، اس دنیا سے اٹھ جانا ہے۔ تمہارا یہ عقیدہ قانون فطرت کے خلاف ہے۔ جب اللہ کے انبیاء پر موت آئی، صلحاء پر موت آئی، صحابہ کرام پر، اہل بیت پر موت آئی، سیدنا علی، سیدہ فاطمہ، سیدنا حسن، سیدنا حسین، جب ان پہ موت آئی رضوان اللہ علیہم اجمعین، تو پھر یہ کیسے موت سے بچ سکتا ہے؟ آئیے رافضیوں کی کتابوں کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے امام مہدی کے بارے میں کیا عقیدے لے کر بیٹھے ہیں۔ ملا باقر مجلسی اپنی کتاب حق الیقین میں 12ویں امام مہدی کے ظاہر ہونے کے بعد وہ کیا کچھ کرے گا، وہ اعمال نقل کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ اور پھر سوچئے جن اعمال کی طرف رافضیوں کا امام اشارہ کر رہا ہے کہ ہمارا مہدی آ کر یہ کرے گا، ایسا اعمال اور عقیدہ کرنے والا انسان مہدی تو دور کی بات ہے، مسلمان بھی ہو سکتا ہے یا نہیں، مومن بھی ہو سکتا ہے یا نہیں۔ وہ کہتے ہیں امام صاحب جب ظاہر ہوں گے تو برہنہ ننگے ظاہر ہوں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ظالمو، امام صاحب کی عزت کر رہے ہو یا امام کی بےزتی کر رہے ہو؟ آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ امام صاحب آئیں گے جنت کی پوشاک پہنی ہوئی ہوگی، امام صاحب آئیں گے لباس فاخر ہوگا، یا فاخر نہیں سادگی سے بھی آئیں گے تو 2 چادریں لی ہوئی ہوں گی، 1 چادر لی ہوئی ہوں گی، کوئی شے بھی نہیں، امام آئے گا اور برہنہ۔ سوچنے پہ انسان مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ عقیدہ کیوں بیان کرتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ امام کے نام پہ تو ساری عمر کھاتے ہوئے گزار دی انہوں نے، پیسہ دو امام کو یہ پہنچانا ہے، پیسہ دو امام کو یہ پہنچانا ہے، چندہ دو امام کو یہ دینا ہے، تو کہیں گے تم نے چندہ ہی کم دیا تھا، ہم سپلائی پوری نہیں دے سکے۔ جب وہ باہر نکلیں گے بیچارے تو بغیر لباس کے ہوں گے۔ رافضیو تمہیں مبارک ہو، تمہارا امام ننگا باہر آئے اور تم اس کی بیعت کرنے کے لیے آ گیا، یہ امام مہدی نہیں ہو سکتا۔ تم نے جھوٹ لکھا ہے امام مہدی کے بارے میں۔ وہ کس کی نسل سے ہے؟ سیدہ فاطمہ کی نسل سے، جس کی شرم، جس کی حیا، جس کی غیرت، جس نے کہا تھا علی جنازہ رات کو اٹھانا۔ فاطمہ بات کیا ہے، جنازہ رات کو کیوں اٹھے؟ کہا فاطمہ نہیں چاہتی اس کے کفن کی چادر پہ بھی غیر محرم کی نظر پڑ جائے۔ کس کی نسل سے، کس کی اولاد سے؟ جس نے شرافت کا دودھ پیا، محمد کریم کی اولاد،
اور لوگوں کے سامنے برہنہ ہو کر آئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تمہارا کچھ ہوگا، اہل ایمان جس کی نشانییں مصطفیٰ علیہ السلام کی احادیث بیان کر رہی، وہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ حق الیقین جو ایران سے تباہ ہوئی، اس کے صفحہ 527 پہ لکھا ہے امام مہدی ظہور کے بعد کرے گا کیا؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ ظلم و ستم بڑھ چکا ہوگا اور مہدی ظہور کے بعد اس ظلم کو ختم کر کے عدل و انصاف کو قائم کرے گا، زمین کو ویسے انصاف سے بھر دے گا جیسے وہ ظلم سے بھری ہوگی۔ لیکن یہ کیا کہتے ہیں ملا باقر مجلسی حق الیقین صفحہ 527 پر کہ مہدی ظہور کے بعد کفار سے پہلے اہل سنت کے علماء کو قتل کرے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ تو یہ مہدی صاحب ظلم ختم کرنے کے لیے آئیں گے یا ظلم کرنے کے لیے آئیں گے؟ ایک مہدی کی تصویر مصطفیٰ علیہ السلام کی احادیث ہمارے سامنے رکھ رہی ہے، وہ ظالم نہیں، وہ جابر نہیں، بلکہ وہ عدل و انصاف والے ہوں گے، وہ دین اسلام پر چلنے والے ہوں گے۔ اور ایک تصویر تم پیش کر رہے ہو کہ وہ یہودیوں سے پہلے، عیسائیوں سے پہلے، ہندوؤں سے پہلے، کفار سے پہلے، سب سے پہلے وہ اہل سنت کو قتل کرے گا، اور جو مصطفیٰ کی سنت کو ماننے والوں کو قتل کرے گا اس کا اپنا ایمان کہاں باقی رہے گا؟ بحار الانوار ملا باقر مجلسی کی کتاب ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں امام قائم آل محمد نئی شریعت اور نئے احکامات لے کر آئیں گے۔ امام قائم آل محمد نئی شریعت لائیں گے، نئے احکامات لائیں گے، یہ تمہارا دعویٰ ہے۔ اور مصطفیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، میں آخری نبی، تم آخری امت۔ اللہ کا اعلان، مالک کا فرمان، اللہ نے ہمارے لیے اس دین اسلام کو پسند کیا جو قیامت کی دیواروں تک کے لیے، یہ شریعت محمدیہ، یہ دین اسلام قیامت تک کے لیے ہے۔ اب نہ کوئی نیا دین آئے گا اور نہ ہی کوئی نئی شریعت، نئے احکامات آئیں گے۔ اور اگر اسلام کے علاوہ کوئی اور دین کوئی چاہے گا تو اللہ اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو قبول ہی نہیں کرتا۔ آئیے اللہ کی کتاب سے سنتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کو تلاش کرے اس کا دین قبول ہی نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں وہ نقصان پانے والوں میں ہوگا۔ احادیث رسول نے تو ہمیں یہ بتایا کہ امام مہدی ظلم و ستم کا خاتمہ کریں گے، مسلمانوں کی قیادت کریں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے نزول ہوگا، دجال سے معرکہ برپا ہوگا، مسلمانوں کے امام ہوں گے۔ اور تمہاری کتابیں جو کچھ ہمیں بتا رہی ہیں کہ وہ اسلام کا نام ہی نہیں لیں گے بلکہ شریعت بھی نہیں لے کر آئیں گے اور احکامات بھی نہیں لے کر آئیں گے۔ رافضیوں کے امام غائب کا امام مہدی کا ایک اور کام سنیے، ملا باقر مجلسی حق الیقین صفحہ 464 پہ لکھتا ہے امام مہدی ابو بکر و عمر کو قبر سے نکال کر سزا دے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ کروڑ امام مہدی ہو، کروڑ قائم آل محمد ہو، کروڑ 12ویں امام ہو، 1 کروڑ تمہارا 12واں امام ابو بکر کی جوتی سے اڑنے والے خاک کے ایک ذرے کے برابر نہیں ہو سکتا، جس کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر و عمر سے بہتر انسان پر سورج طلوع ہی نہیں ہوا۔ اور تم اس ظالم کی تصویر کشی کرتے ہو کہ وہ آئے گا اور وہ آ کر نعوذ باللہ ابو بکر و عمر پر کو سزا دے گا، ان پہ کوڑے برسائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تمہاری ایسی عقل پہ، تمہارے ایسے دین پہ سوائے افسوس کے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔
امام صاحب کہتے ہیں چلتے ہوئے آئیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس، لوگوں سے سوال کریں گے کیا یہ قبر میرے دادا کی ہے، جد امجد کی ہے؟ لوگ کہیں گے ہاں۔ سوال کرے گا یہ اس کے ساتھ اور دفن ہونے والے کون ہیں؟ جواب ملے گا ابو بکر عمر ہے۔ کہے گا ان کی قبروں کو پھاڑو، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ان کی لاشوں کو باہر نکالو۔ لاشیں باہر نکالی جائیں گی، وہ ویسے ہی تر و تازہ ہوگی جیسے ابھی دفن ہوئی ہے۔ ان کو ایک درخت کے اوپر، خشک درختوں کے اوپر لٹکا دیا جائے گا، وہ درخت دوبارہ ہرے بھرے ہو جائیں گے، اور پھر یہ ظالم ان کو درے مارنے کا اور ان